اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30۔ اس مبارک آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس اعلان کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم سے پہلے، انسان کی تخلیق سے پہلے فرشتوں کی مجلس میں فرشتوں کو یہ اعلان کیا گیا کہ میں زمین پر ایک نائب بنانے والا ہوں۔ تو اسی مبارک آیت سے ہم انسانوں کی ذمہ داریوں کا اس زمین پر تعین بھی ہو جاتا ہے کہ ہمیں کیا ذمہ داریاں دے کر اس زمین پر بھیجا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کہ میں زمین پر ایک نائب بنا رہا ہوں، ملائکہ کے لیے، فرشتوں کے لیے یہ اعلان حیرانگی اور تعجب کا ذریعہ بنا۔ انہوں نے پہلے جتنی بھی مخلوقات کو دیکھا یا خود جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ذمہ لگایا جاتا تھا، تو انہوں نے تجزیہ کیا اپنے اس علم کے مطابق جو ان کا علم تھا۔ زمین کی مخلوقات کو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر ہر طاقتور کمزور کو کھا رہا ہے۔ انسان تو نہیں ہے ابھی، لیکن جو پہلے سے موجود ہیں، جو مخلوقات پانی میں ہیں، ان میں سے جو طاقتور ہیں وہ کمزور کو ہڑپ کر رہی ہیں۔ جو خشکی پر ہیں، جنگلوں میں ہیں، جو طاقتور ہیں وہ کمزور کو کھا رہی ہیں۔ اسی طرح ہم سے پہلے جنات اس زمین پر آباد تھے، ان کو انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے جو یہاں پر لڑائیاں، جھگڑے اور فسادات کیے۔ اب ایک تو ان کا خیال اس طرف گیا کہ اب اگر اللہ تعالیٰ زمین پر کوئی ایسی مخلوق پیدا کرتا ہے جسے اختیارات دیے جائیں، خلیفہ اور نائب بنایا جائے، وہاں پر اختیارات دے کر بھیجا جائے، تو لا محالہ وہاں پر لڑائیاں ہوں گی، جنگیں ہوں گی، فسادات ہوں گے۔ تو دوسری چیز کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی ایسی مخلوق بنانا چاہتے ہیں کہ جو اللہ کی تسبیح، تقدیس اور حمد بیان کرے، تو وہ تو فرشتے پہلے ہی بہت زیادہ ہیں جو اللہ کی تسبیح، تقدیس اور حمد بیان کرتے ہیں۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ اللہ آپ زمین پر ایک ایسی مخلوق بنائیں گے جو وہاں پر فساد کرے اور خون بہائے؟ ہم موجود ہیں، نحن نسبح بحمدک، ہم آپ کی حمد کے ساتھ آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ونقدس لک، اور ہم آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں، ہم ہر وقت آپ کی تسبیح اور تقدیس میں مصروف رہتے ہیں۔ تو دونوں سائڈوں سے، دونوں پہلوؤں سے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آخر ایک مخلوق کی ضرورت کیا ہے زمین پر بنانے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض یا اشکال کہہ لیں، اعتراض تو نہیں، ان کا اشکال تھا، انہوں نے یہ سوال کیا تھا حیرانگی میں کہ آخر یہ کیوں، کیا مقصد ہے، کیا ضرورت پیدا ہو گئی ہے ایک مخلوق کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا جواب فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب ایک طرف تو فرشتے کہہ رہے ہیں کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ اے اللہ ہم آپ کی تسبیح اور تقدیس بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک مقام پر سورہ الجمعہ، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، کہ جو مخلوقات آسمانوں میں ہیں، جو زمین میں ہیں، سب کے سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس بیان کر رہے ہیں۔ اب انسان کیا کرے گا؟ اگر انسان تسبیح اور تقدیس بیان کرے گا تو وہ پہلے سے موجود ہیں مخلوقات، ہر مخلوق کر رہی ہے، تو انسان باقی مخلوقات سے اشرف المخلوقات کیسے بنے گا؟ باقی مخلوقات میں سے بڑا مقام کیسے ہوگا؟ تو وہ ہے اللہ تعالیٰ کی نیابت، اللہ کا نائب ہونا، اللہ کا خلیفہ ہونا۔ اب ہمارے ذمہ کیا ہے کہ ایک تو جو باقی مخلوقات کر رہی ہیں کہ اللہ کی حمد و ثنا کرنا، اس کی تعریف اور تقدیس کرنا، اس کے سامنے جھکنا، اس کو سجدے کرنا، اس کی عبادات کرنا، اس سے محبت رکھنا،
یہ ہر مخلوق کر رہی ہے۔ اگر ہم یہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہونے کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم نہیں کر رہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم جانوروں سے بھی گئے گزرے۔ اچھا، اب ہم جب تسبیح تقدیس کر لی، اللہ کے سامنے جھکے بھی، تسبیح بھی کی، تعریف بھی کی، تو پھر اس سے آگے ہماری کیا ذمہ داری ہے جو اللہ کا نائب ہونے کی حیثیت سے ہے؟ وہ اختیارات ہیں اصل جو ہمیں افضل بنائیں گے کہ ہم اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کریں، اللہ کے قانون کو نافذ کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یا تو یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو بالکل چھوڑ کر بس دنیا کی ترقیوں کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، یا دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ بس تسبیح و تقدیس میں مصروف ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہی انسان کا اشرف المخلوقات ہونا ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، حمد بیان کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، سجدے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے قانون کو، اللہ تعالیٰ کے احکام کو زمین پر قائم کرنا، یہ ہے اصل مقام انسان کا۔ تو اب اگر ایک بادشاہ ہے یا کسی ملک کا حکمران ہے، وہ ملک کے آئین کی کتاب کو پکڑے اور اسے جناب خوشبو لگائے، بڑے خوبصورت کپڑے میں لپیٹے اور ہر وقت سینے سے لگا کر بیٹھا رہے اور اسے کھول کر چومے اور اسے بیٹھ کر پڑھتا رہے اندر بیٹھ کر اپنے محل میں، باہر نکل کر لوگوں کو عدل و انصاف فراہم نہ کرے، ظلم کا راستہ نہ روکے، لوگوں کے مسائل حل نہ کرے، تو کوئی بھی اسے کامیاب بادشاہ نہیں کہے گا۔ اسی طرح ہم قرآن کو لے لیں، بیٹھے پڑھتے رہیں، چومتے رہیں، سجدے کرتے رہیں، تسبیحیں کرتے رہیں، باہر نکل کر ظلم کا راستہ نہ روکیں، ظلم کو ختم نہ کریں، اللہ کی مخلوقات کو عدل و انصاف فراہم نہ کریں، زمین کو امن قائم نہ کریں، تو ہم سمجھیں کہ ہم بڑے جناب نیک لوگ بنے بیٹھے ہیں، تو ہم ناکام خلیفہ ہیں۔ پھر ہم ناکام خلیفہ ہیں کہ جو اندر بیٹھ کر آئین کی کتاب کو چوم رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اس کی تلاوت کر رہا ہے، اس کو سینے سے لگائے بیٹھا ہے، باہر نکل کر اس کے احکام پر عمل نہیں کرتا ہے، تو ہم پھر اس ناکامی کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یا بالکل چھوڑ کر اگر دنیا کمانے کے لیے نکل پڑے تو پھر تو جانوروں سے بھی گئے گزرے، کیونکہ دنیا تو جانور بھی کماتے ہیں، بچے تو جانور بھی پالتے ہیں، جنگلی جانور بھی پالتے ہیں۔ تو اگر صرف زندہ رہنا اور بچوں کو پالنا اور کمانا انسانیت ہے تو وہ جانور کر رہے ہیں، اگر صرف تسبیح اور تقدیس بیان کرنا انسانیت کی معراج ہے، وہ پہلے فرشتوں نے کہہ دیا ہم کافی ہیں، اللہ نے کہا باقی مخلوقات بھی کر رہی ہیں۔ تو انسان خلیفہ تب بنے گا جب یہ اپنی اصل ذمہ داریاں پوری کرے گا اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق۔ اب دوسرا سوال یہاں پر ایک سائنس کی طرف سے اٹھایا جا رہا ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس طرح پیدا کیا گیا، پھر وہاں سے انسان کی نسل چلی، تو دوسری طرف سائنس جناب ہزاروں لاکھوں سال پہلے کی جو زمین پر کچھ مخلوقات ہیں ان کے ڈھانچے تلاش کر رہی ہے، ان کے جناب وہ ڈی این اے ٹیسٹ کر رہی ہے جی، انسان کی شکل و صورت کی مخلوق تو اس سے پہلے بھی بہت زیادہ جی اس زمین پر موجود تھی، تو وہ کہاں جائے گی؟ کچھ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں جی یہ ارتقاء کے ذریعے سے ہوا جی، مختلف جاندار تھے، شکلیں بدلتے بدلتے انسان بن گئے، تو ان کے یہ سوالات کس طرف جائیں گے؟ سوالات ان پر غور کیا جا سکتا ہے، ان کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کہاں تک قابل قبول ہیں۔ تو ان میں سے جو زیادہ مضبوط تحقیق سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ پرانے ڈھانچے انسان کی شکل و صورت کے مطابق مل رہے ہیں، پھر ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کیے گئے، پھر سائنس نے اپنے آلات کے ذریعے سے ان کے تصاویر بنائیں تو وہ انسان سے ملتی جلتی شکل، انسان جیسی جسامت، تو اس طرح کی مخلوق کی تحقیق ہوئی کہ انسان کی تاریخ سے پہلے جو موجودہ انسان ہے، جہاں تک اس کی تاریخ معلوم ہے، تو اس سے پہلے بھی انسان اس زمین پر نظر آتا ہے، تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، یہ الگ سی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات ہیں، انسان سے پہلے بھی بے شمار مخلوقات اس زمین پر رہی ہیں، انسان کی شکل و شباہت سے ہٹ کر اور بھی کئی مخلوقات ہیں جن کے ڈھانچے ملے ہیں، لیکن اب ان کا نام و نشان اور ان کا وجود بھی اس زمین پر باقی نظر نہیں آتا ہے، ان کی زندگی اس زمین پر موجود نہیں ہے، آثار ان کے ملتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے
تو اللہ تعالیٰ کی جس طرح باقی بے شمار مخلوقات اس زمین پر رہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ پھر وہ معدوم ہو گئیں، ان کا وقت مکمل ہو گیا، وہ اس دنیا سے ختم ہو گئیں، تو اسی طرح ممکن ہے کہ انسان کی شکل و شباہت جیسی کوئی مخلوق بھی اس زمین پر آباد رہی ہو، اور وہ پھر اپنا وقت گزارنے کے بعد معدوم ہو گئی، ختم ہو گئی۔ تو موجودہ جو انسان تہذیب یافتہ انسان ہے، اس کے بارے میں تو قطعی طور پر تاریخی حوالہ جات کو دیکھ لیں، قوموں کو سرچ کرنے والے، تحقیقات کرنے والے، ہر قوم، ہر ملک، ہر علاقے میں آباد قوموں کی ایک تاریخ موجود ہے، کہاں سے آئے، کہاں ان کے پہلے آباء و اجداد آباد تھے، پھر کیسے یہاں پر آ کر آباد ہوئے۔ تو یہ تاریخ کے حوالہ جات کے اعتبار سے یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہی ہیں یہ سارے انسان، اور ہم اس پر جو اہل تحقیق ہیں ان سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈی این اے ٹیسٹ کر سکتے ہیں ان ڈھانچوں میں سے جو ان کو، ان کی باقیات میں سے جو کچھ ملتا ہے، تو جہاں وہ ان کی مدت کا تعین کرتے ہیں کہ وہ اتنا عرصہ پہلے یا اتنے ہزاروں سال پہلے ایک مخلوق تھی اس طرح کی، تو ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے چیک کر سکتے ہیں کہ آج کی کون سی قوم ہے، کس علاقے میں آباد انسان ہیں جن کا تعلق اس نسل سے ہے۔ تو ایسی کوئی تحقیق ابھی تک پایا تکمیل تک نہیں پہنچی کہ اس انسان کے ڈھانچوں کا تعلق آج کی کسی مہذب قوم کے ساتھ جوڑا جا سکے۔ تو اس لیے یہ بات تو طے ہے، کلیئر ہے کہ موجودہ تہذیب یافتہ انسان جو ہے اور جسے مکلف بنایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کا، جسے خلیفہ بنا کر اختیارات دے کر اس زمین پر بھیجا گیا ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں اب کسی قسم کی ہمیں شک و شبے کی گنجائش ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو باقی معاملات ارتقاء والے جو کہا جاتا ہے کہ ارتقاء کے ذریعے سے جناب ارتقاء ہوا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف جانور جو تھے اس زمین پر بسنے والے وہ انسان کی صورت اختیار کر گئے، یہ ابھی تک تحقیقی طور پر پایا تکمیل تک نہیں پہنچا۔ یہ ایک نظریہ ہی ہے، صرف اسے ثابت نہیں کیا جا سکا۔ باقی ملتے جلتے شکلیں، وجود، یہ ہر مخلوق کے ہیں۔ ہم مختلف چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے وجود کی صورتیں بھی موجود ہیں، پھر اسی صورت میں بڑے اجسام والے جاندار بھی اس زمین پر موجود ہیں۔ تو یہ کہنا کہ جی فلاں چیز بدل کر انسان بن گئی ہے، فلاں چیز بدل کر انسان بن گئی، یہ تاریخ سے ثابت نہیں ہو رہا ہے، تحقیقات سے یہ ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ البتہ ایک نظریہ ہے جس نے پیش کیا ہے، وہ صرف اس کا ایک اپنی سوچ تھی، اس کی سوچ ایک حد تک پہنچی اور اس نے وہ اپنی سوچ بیان کر دی کہ میرے خیال میں یہ اس طرح سے ہوا ہے، لیکن ابھی تک یہ ثابت نہیں کیا جا سکا۔ اور دوسرا اس پر یہ بھی سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، جب ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد کچھ جاندار ارتقاء کے مراحل سے گزرے اور وہ اپنی شکل و شباہت تبدیل کر کے موجودہ شکل و شباہت میں آ گئے، تو کیا اس کے بعد بھی ارتقاء کا سلسلہ یہ چلتا رہا دیگر جانداروں میں بھی؟ ابھی ہم جب ماضی کے کھنڈرات سے، پرانی تہذیبوں کے آثار سے ہمیں آرٹ کے نمونے ملتے ہیں، تو آج سے ہزاروں سال پہلے کے وہ آرٹ کے نمونے ہیں، اس میں جانداروں کی تصاویر بنی ہوئی ہیں، منظر کشی کی ہوئی ہے، تو اس میں اور آج کے جاندار میں کوئی ایک ذرہ برابر بھی ہمیں فرق نظر نہیں آتا ہے۔ ہزاروں سال پہلے کا کوئی آرٹ کہیں سے ملے اور اس میں کسی جانور کی، کسی کتے کی یا کسی بندر کی یا کسی خچر یا گھوڑے یا گدھے کی تصویریں، وہ نمونے بنے ہوئے ہیں، تو وہ آج تک آج کے جاندار بعین ہی اس کے مشابہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ، تو پھر دوسرا دعویٰ یہ کیا جائے کہ جب ایک مرتبہ انسان اپنے ارتقاء کے مراحل سے گزر کر انسان بن گیا، تو اس کے بعد باقی جانوروں میں ارتقاء کا عمل رک گیا، ان میں پھر کسی قسم کا اب کوئی رد و بدل نہیں ہو رہا ہے۔
تو جب ان چیزوں کو دیکھا جائے تو پھر یہ ارتقاء والا نظریہ صرف نظریہ ہی رہ جاتا ہے، ایک رائے رہ جاتی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ لہذا اس پر تو ہم بات زیادہ کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے کہ ابھی تک یہ صرف ایک رائے ہے، ایک نظریہ ہے۔ البتہ دوسری چیز وہ میں نے پہلے بیان کر دی کہ انسان جیسی کوئی مخلوق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی زمین پر آباد ہوگی، لیکن وہ کسی اور نسل سے، کسی اور طرح سے وہ آباد تھے۔ باقاعدہ جو خلافت اللہ تعالیٰ نے جس خلافت کا اعلان کیا ہے اور انسان کو باقاعدہ اختیارات دے کر اور احکام کا مکلف بنا کر، اور ایک زندگی کے بعد پھر دوسری زندگی، پھر اس کے بعد حساب و کتاب کا مکلف بنا کر، پھر آگے جزا و سزا کے قانون بنا کر، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو اس زمین پر بھیجا گیا، اس سے پہلے اس طرح کی کوئی مخلوق جو ہے وہ اس کی مکلف نہیں تھی۔ البتہ جنات ہیں، یہ ہم سے پہلے زمین پر آباد تھے، ان کے لیے یہی جو عبادات ہیں اور احکام ہیں، ان کے لیے یہ اسی طرح چلے آ رہے تھے۔ ان کے ساتھ پہلے بھی یہ معاملہ تھا اور ان کے ساتھ بعد میں بھی یہ معاملہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسانوں اور جنات کو جو ہے وہ عبادت کے مقاصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے، ان کو احکام کا مکلف بنا کر اس زمین پر آباد کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر یہ سائنس کے دونوں سوالات کلیئر ہو جاتے ہیں کہ اس کا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، انسان کو زمین پر اختیارات کے ساتھ خلیفہ بنا کر بھیجنا اور انسان کو احکام کا مکلف بنا کر اس زمین پر آباد کیا جانا، اس کا اور سائنس کی دوسری جو تحقیق ہے کہ ماضی کے جو انسان نما کوئی مخلوق تھی اس زمین پر، اس کا آپس میں کوئی کلیش نہیں ہے، اس پر کوئی کسی قسم کا اختلاف بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بس تھی وہ ہوں گی مخلوقات۔ بعض روایات بھی ہیں کہ انسان حضرت آدم علیہ السلام کوئی زمین پر پہلے بشر نہیں تھے، اس سے پہلے بھی انسانوں کی نسلیں اس زمین پر چلتی رہی ہیں، لیکن وہ اس سے پہلے تھیں۔ موجودہ انسان یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہی ہے۔ اس پر کچھ روایات ہیں، حضرات اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، ماضی کے اہل علم سے وہ ہیں، لیکن اس پر زیادہ تحقیق کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی کیونکہ ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ ہم مکلف ہیں صرف اسی کے جس کا ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکلف بنایا گیا ہے، تو لہٰذا ان کے دعوے اپنی جگہ پر رہیں گے، ہم ان کا انکار یا ان کی مخالفت نہیں کریں گے۔ لیکن یہ جو ہمیں نظریہ دیا گیا ہے، ہمیں جو خلافت فی الارض اور اختیارات اور مکلف بنا کر حساب و کتاب اور اعمال اور احکام کا، یہ ہمارے لیے لاگو رہیں گے، اس پر ہمارا ایمان اور عمل رہے گا۔ باقی سائنس ہے وہ اپنی تحقیقات کرتے جائیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ ان کے معاملات ہیں، ان کی دلچسپی کی چیزیں ہیں، ہم تو اس کے بھی مکلف نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمارے لیے اپنے مقاصد کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا آسان فرمائے۔